بزنس کے اندر یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ صبح کے اوقات میں بزنس سٹارٹ کیا جائے، صبح کے اوقات میں جو ہے تجارت سٹارٹ کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ صخر بن وداع غامدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقتوں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اور جو اس حدیث کے نیریٹر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُم مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے تو صبح کے وقت کے اندر بھیجتے تھے۔ اور صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک تاجر تھے، اور ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب اپنا کوئی تجارتی قافلہ بھیجتے تو صبح کے وقت میں بھیجتے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور خوب مال ان کو حاصل ہوا۔ تو صبح کے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وقت کے اندر برکت ہی نہیں ہے، اب صبح ہوا اور اب دوپہر ہوئی، اب شام ہوئی، یعنی ہفتے کے آپ دیکھیں کہ 7 دن ایسے گزر جاتے ہیں 7 بار پلک جھپکنے کے برابر، وقت کی برکت ختم ہو جا رہی ہے۔ صبح کے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حضور نے دعا کر رکھی ہے، تو ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ صبح ہم جلدی بیدار ہوں، صبح جلدی اٹھیں اور پھر اپنا کام اسٹارٹ کریں۔ اور کام اسٹارٹ کرنے کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ ظاہر صبح کا جو وقت ہے وہ بہت سکون کا وقت ہوتا ہے اور بہت اطمینان کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اسٹڈی کر لیں، ہم میڈیٹیشن کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ورک آؤٹ کریں، نکل جائیں جاگنگ کے لیے، یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ دن میں جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ہم پلاننگ کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم صبح اگر تجارت شروع بھی کر دیں، دکان کھول بھی لیں تو گاہک تو آنے والے نہیں، تو ٹھیک ہے بھائی آپ دکان مت کھولیے، لیکن دکان کے علاوہ بھی بہت سے کام رہتے ہیں، پلاننگ کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو صبح کے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے، جو پریکٹس ہو رہی ہے، وہ یہ کہ آدمی صبح کے وقتوں کے اندر تو سوتا رہتا ہے، اور اس کا شکوہ یہ ہے کہ ہم نے پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھ لیا کہ برکت نہیں ہو رہی، یعنی بے برکتی والا کام ہم خود کر کے آئے ہیں اور وہ دوسرے پر ٹھیکرا پھوڑ رہے ہیں کہ کس کا منہ دیکھ لیا۔ تو صبح کا وقت برکت کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ رات کو زیادہ سے زیادہ جاگ رہے ہیں اور صبح کے وقتوں میں سو رہے ہیں۔ قرآن میں یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کے لیے، کمانے کے لیے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو ملے گا، یہ لکھیں کہ بیڈ ایفیکٹ آف نائٹ شفٹ آن ہیلتھ، کہ جو لوگ رات میں کام کرتے ہیں نائٹ شفٹ میں تو اس کے صحت پر کیا نقصانات ہیں۔ تو آپ کو درجنوں آرٹیکلس مل جائیں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے جس کو سرکیڈین کلاک بولتے ہیں، جو ہمارے سونے کے اور جاگنے کے سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رات آتی جاتی ہے ویسے ویسے ہمارا ٹمپریچر وہ لو ہوتا جاتا ہے اس کا، اور جسم جو ہے وہ آرام اور راحت چاہتا ہے۔ اگر جسم کو آرام اور راحت نہ دی جائے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا، ایک تو سب سے بنیادی چیز سلیپنگ ڈسٹربینس، آدمی کے نیند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جب نیند کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے انزائٹی بھی ہوتی ہے، اس سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اس سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز رہتے ہیں، اس سے ہارٹ ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، اس سے جو ہے ڈائجسٹو پرابلمس رہتی ہیں۔ یعنی دسیوں قسم کی بیماریاں کس بنیاد پر پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا ایک نیچرل رول ہے کہ آپ کو دن دیا گیا ہے وہ معاش کے لیے کہ آپ کمائیں کھائیں، اور جو رات دی گئی ہے وہ اس کے لیے کہ آپ سو جائیں۔ آپ نے اس کے خلاف کرا تو اس سے دیکھیں آپ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کرسی ہے، یہ اس کے لیے بنائی گئی کہ آپ اس پہ بیٹھیں، لیکن اگر آپ اس پر سو جاتے ہیں تو نیند تو آ جائے گی، لیکن اس کے آپ کو نتائج بھی بھگتنا ہوں گے، یعنی ایک تو راحت نہیں ملے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ تو ایسے ہی جو رات ہے وہ اس کے لیے بنائی گئی کہ آپ اس میں آرام کریں، آپ اس میں اپنے آپ کو ریلیکس دیں۔
ارلی برڈس نائٹ آؤل وچ از بیٹر. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر جو چیزوں کے بارے میں ہر چیز کے آپ کو پروس اینڈ کونس مل جاتے ہیں, یعنی ہر چیز کو آپ بیان کرنے والے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بیان کر دیتے ہیں, نفع اور نقصان بیان کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک صحت کی بات ہے تو میں نے عرض کیا کہ رات میں جاگنے کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور جہاں تک مذہب کی بات ہے تو ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو صرف رزق کے لیے نہیں اٹھنا ہے, اور بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی صرف رزق کے لیے اٹھ جائے اور رازق کی پکار پر نہ اٹھے فجر کے لیے. تو جہاں تک مذہب کی بات ہے, اسلام کی بات ہے, تو اسلام جو ہے وہ آپ سے یہی کہتا ہے کہ آپ وہ صبح اٹھیے فجر کے لیے, اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اور یہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا, ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میک اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز, کہ آپ جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھیں. یہ چیز جو ہے وہ انسان کو ہیلدی, صحت مند, صحت کا راز ہے, دولت کا راز ہے, اور دانش مندی کا راز ہے. صحت کا راز اس معنی کا ہے کہ جب آدمی جلدی سو جا رہا ہے, آدمی جلدی اٹھ رہا ہے, یعنی اس کا جو ڈیلی روٹین ہے وہ بہتر چل رہا ہے. جب اس کا ڈیلی روٹین بہتر چل رہا ہے تو اس کی صحت ٹھیک رہے گی. جب صحت ٹھیک رہے گی تو اس کا جو مائنڈ ہے وہ بہتر کام کرے گا, کیونکہ انسان کے ذہن کا تعلق جو ہے بہت حد تک اس کی فزیکل ہیلتھ سے ہے. عربی میں ایک کہاوت ہے, العقل السلیم فی الجسم السلیم, کہ اچھی جو عقل ہے وہ اچھے جسم کے اندر ہی ہوتی ہے. تو جب انسان کی صحت ٹھیک ہے, انسان کی عقل ٹھیک ہے, تو آئیڈیاز آئیں گے. جب آئیڈیاز آئیں گے تو پھر اس کو وہ اپلائی کرے گا, اللہ تعالیٰ دولت بھی عطا کرے گا. تو جلدی اٹھنا اور جلدی جاگنا یہ صحت کا بھی راز ہے, دانش مندی کا بھی راز ہے, اور انسان کی دولت کا بھی راز ہے. اور جتنے بھی آپ سکسیزفل لوگوں کی اسٹوری پڑھیں گے, یعنی جو بلینر ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیز کے فاؤنڈرز ہیں, سی اوز ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کو مارننگ پرسن ملیں گے. ان سارے کے سارے لوگوں کے بارے میں آپ پائیں گے کہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں, اور صبح جلدی اٹھ کر وہ ہے اپنا کام کا آغاز کرتے ہیں. تو بزنس اور تجارت کے ایتھکس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ صبح اٹھنے کی اور جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں, اور صبح کے وقتوں میں اپنے کام کا آغاز کریں.